अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझी और आप देख रहे हैं ABN और साफ डिजिटल। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं और NA47 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। शोएब शाहीन साहब की कैंपेन कैसी चल रही? हमारे लोग ही हमारी कैंपेन चला रहे हैं। तो मुश्किलात तो नहीं आ रही हैं आपको कैंपेन के दौरान? जहाँ तक जो मुश्किलात है वो तो बहुत ज्यादा है। जिस जगह हम कारण मीटिंग करते हैं वो पुलिस वहाँ पहुँच जाती है अब आप कोई नई चीज सामने लेके आएंगे? और नाइंसाफी हुई और हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया गया। वो कौन है? बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वोटर सपोर्टर्स हैं वो मुझे सपोर्ट करें। बिलावल भुट्टो को कहो तुम अपने बाप को तो समझा लो। एक राव अनवार ने स्टेटमेंट दी और जरदारी साहब झाग की तरह बैठ गए। इमरान खान साहब घबराए हुए तो नहीं है? और की आज़ादी के लिए मुझे 1000 साल भी जेल में ये रखे, मैं कोई परवाह नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझी और आप देख रहे हैं ABN और साफ डिजिटल। आज इस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूं, ये रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं और NA47 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। शोएब शाहीन साहब के साथ मैं मौजूद हूं, इनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं। अस्सलाम वालेकुम। शाम बहुत शुक्रिया शोएब साहब, आपने वक्त दिया। शोएब साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैंपेन कैसी चल रही? कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। हमारे लोग ही हमारी कैंपेन चला रहे हैं। जहाँ हम जाते हैं लोगों की वालहाना मोहब्बत है इमरान खान के लिए, और हम चूँकि उनके नॉमिनीज़ हैं, उनके हम सिपाही हैं, उनके हम वकील हैं, उनके नुमाइंदे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ भी उसी तरह की मोहब्बत है जैसे लोग समझते हैं कि इमरान खान आ गए। और चूँकि मेरा हल्का NA47 तो इमरान खान का ज़ाती हल्का है, उनके घर का हल्का है, चूँकि बनी गाला भी उनके घर में है। और बल्कि पिछली दफ़ा 2018 में यहाँ से वो जीते थे और उन्होंने फिर खाली की थी, तो फिर बाद में अली नवाज़ अमान साहब जीते थे। तो ये तो मुश्किलात तो नहीं आ रही हैं आपको कैंपेन के दौरान? देखिए, जहाँ तक जो मुश्किलात है वो तो बहुत ज़्यादा है। जिस जगह हम कारण मीटिंग करते हैं वो पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और इस तरह का खौफ हरास पैदा करने की कोशिश हो रही है ताकि लोग बाहर ना निकलें, लोग इनकी कैंपेन ना चलाएं, लोग वोटर्स बाहर ना आएँ। लेकिन इनके सारे हरबे नाकाम हो रहे हैं, बल्कि उल्टा इनके खिलाफ नफरत फैल रही है। जिस बस्ती जिस गाँव में पुलिस एक दफ़ा थ्रेट करती है तो उस पूरे बस्ती के लोग उनसे शदीद नफरत करते हैं और हमारे साथ न सिर्फ अनाउंस करते हैं बल्कि हमारी वो कैंपेन आज खुद चला रहे हैं। तो ये जिस तरह का दहशतगर्दी का माहौल क्रिएट किया हुआ है तो हमारे लिए एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये नामुनासिब है और ये आइन के ख़िलाफ़ है, क़ानून के ख़िलाफ़ है, जमहूरियत की रूह के ख़िलाफ़ है। और देखें, ये मेरा वो हल्का है जहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जहाँ पार्लियामेंट है, जहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है और ये सारे डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, इंटरनेशनल मीडिया बैठा हुआ है। अगर यहाँ ये कर सकते हैं तो फिर मुझे बताएं किस जगह पे नहीं करेंगे। और फिर यही नहीं कर रहे, को हर रोज़ एक नई साजिश तैयार होती है। मैं अपने मुखालफों को कहता हूँ, भाई जमहूरियत है, सियासी मैदान में मुकाबला करो, साजिशें मत करो। ये तर्ज़ अमल किसी लिहाज से मुनासिब नहीं है। अगर मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की जाए या इमरान खान साहब की बात की जाए तो उनके ऊपर तो हर रोज़ समझ लें कि सालों के साल, कल 10 साल थी, परसों 14 साल थी, इतनी ज़्यादा कैद, इतने ज़्यादा FIR, उसका सलूशन क्यों नहीं निकल रहा? देखिए, सलूशन तब निकलेगा जब अवामी इनकलाब आएगा, जब इंशाअल्लाह हम जीतेंगे और इस जीत को सीढ़ी बनाएंगे, जीना बनाएंगे इमरान खान को इंसाफ दिलाने का, मुल्क में निज़ाम इंसाफ बेहतर करने का, मुल्क के कानून की हुक्मरानी क़ायम करने का और माशी इस्तेहकाम का। जब तक ये ज़ालिम लोग बैठे हैं, जब तक कि ये इस्तेहसाली तबका बैठा हुआ है, जब तक कि ये लोग जो बोने सियासतदान हैं वो सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते। अवाम एक तरफ है, ये सारे बोने सियासतदान, करप्ट सियासतदान और उनकी करप्ट और नालायक औलाद अब उसको हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। आज पूरा पाकिस्तान इमरान खान को निजात दहिंदा समझता है। पूरा पाकिस्तान इमरान खान को इस वक्त हकीकी आज़ादी का अलम बरदार समझता है और पूरी आवाम इस वक्त इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए एक विजन के तहत खड़ी है। और इस वक्त अल्लाह ने हमें कौम बनाने का एक मौका दिया है। अगर ये अपने इन हरकतों में कामयाब होते हैं तो मुझे बता दें, क्या मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ जाएगा? नहीं। क्या मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा? नहीं। क्या मुल्क की जो जोग्राफियाई और जो सिचुएशन है सिक्योरिटी की और दहशतगर्दी, इसको ठीक कर लेंगे? नहीं कर सकेंगे। चूँकि क्या सख्त फैसले कर सकेगी? वो नहीं कर सकेगी, इसलिए कि पब्लिक सपोर्ट के बग़ैर कोई भी काम आप प्रॉपर तरीके से वो हुकूमत बन ही नहीं सकती है। लिहाजा इस वक्त अवाम के फ़ैसले को तस्लीम किया जाए, अवाम को फ़ैसला करने दिया जाए, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने का मौका दिया जाए। क्योंकि अगर ये नहीं कराएंगे नुकसान मुल्क का होगा, नुकसान 25 करोड़ अवाम का होगा, नुकसान मुल्क की इकाइयों का होगा और ये इर्रेपरेबल लॉस होगा जिसको हम शायद कंपनसेट भी ना कर पाए। तो ये जो भी आप लोग इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, इसके अंदर आपको क्या लग रहा है कि अब आप कोई नई चीज़ सामने लेके आएंगे? मेरा ख्याल है कोई ऐसी नई चीज़ नहीं होगी। अगर देखें, पहले भी कोई गलत नहीं किया था, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को बहाना बनाकर हमारे ख़िलाफ़ सबसे बड़ी साजिश हुई
اور ناانصافی ہوئی اور ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھین لیا گیا. اب میرا انتخابی نشان فاختہ ہے، حالانکہ وہ نشان بلے کا اگر ہوتا تو کسی کو پرابلم ہی نہیں، بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن اب فاختہ کو بتانا، گاؤں میں دیہات میں ایک عام آدمی کو اور اس کے ساتھ ملتے جلتے کئی پرندوں کے بھی ہوں گے، تو وہ نیچرلی ایک بندہ کنفیوژن کا شکار ہوگا اور اس کو میرا ووٹ ضائع ہوگا. اور یہی ان کی سازش تھی. تاریخ کا تاریخ ترین فیصلہ دیا ہے اور یہ سیاہ ترین الفاظ میں تا حیات لکھا جائے گا. اور ان کے بارے میں جو میں کہتا ہوں جسٹس منیر کا آج تک ذکر آتا ہے کہ اس نے نظریہ ضرورت ایجاد کر کے اس ملک کو تباہی کی طرف راغب کر دیا تھا، تو یہ آج ان کے بعد دوسرا بڑا فیصلہ ہوگا جس کو تاریخ میں سیاہ ترین الفاظ میں نہ صرف یاد رکھا جائے گا بلکہ لکھا جائے گا. بتائیں کہ ہم نے آپ کے حلقے کا بھی سروے کیا، مختلف ایسی فوٹو پوسٹر کے اوپر لگی ہوئی ہیں جس کے پیچھے ساری کی ساری باتیں پاکستان تحریک انصاف کی لکھی ہوئی ہیں. آپ کا پوسٹر بھی لگا ہوا ہے، ان کا بھی پوسٹر لگا ہوا ہے کہ یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. وہ کون ہے؟ دیکھیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں، سازش کہیں ایک جگہ پہ نہیں ہوتی. اب ڈمی کینڈیڈیٹس کھڑے کر رہے ہیں، یعنی جس کا میں پاکستان تحریک انصاف کا ترجمان ہوں، میں نون فیس ہوں پارٹی کا. میں پچھلے کئی سالوں سے میڈیا میں بیٹھا ہوں. اگر میرے کانسٹیٹوئنسی میں یہ سازش ہو سکتی ہے کہ کوئی اور کینڈیڈیٹ کو شو کر کے جو میں بھی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوں اور میرا ووٹ تقسیم کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ہونا نہیں ہے انشاءاللہ، تو مجھے بتائیں باقی کانسٹیٹوئنسیز میں کس طرح کی سازشیں ہوں گی. میں اپنے سیاسی مخالفوں کو کہتا ہوں سیاست کرو، کوئی جس کو کہتے ہیں نا دشمنی بھی کوئی دشمن کرتا ہے نا تو وزاداری کے ساتھ کرتا ہے. یہاں وزاداریاں تو دور کی بات ہے، یعنی سازشیں اور اتنی چھوٹی حرکتیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کریں گے لیکن ہو رہی ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ووٹر سپورٹرز ہیں وہ مجھے سپورٹ کریں، اس بارے میں کیا کہیں؟ بلاول بھٹو کو کہو تم اپنے باپ کو تو سمجھا لو، جو تم نے بڑا گڈ ول بنا لی تھی 3 مہینے پہلے، کہا کہ نہیں جناب لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، جو بڑی زیادتی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ نہیں ہونی چاہیے. ایک راؤ انوار نے سٹیٹمنٹ دی اور زرداری صاحب جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. اور بات یہ ہے کہ ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے یہ بچہ ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں، اس کو بھی ٹکٹ میں نے دینی ہے، میں چاہوں دوں چاہوں نہ دوں. تو یہ سارا فراڈ اور ڈرامہ رچا رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے زرداری پارٹی میں کنورٹ کر دی اپنی پارٹی کو، کرپشن کا وہ سمبل بن چکے ہیں. اور دونوں پارٹیاں، نواز شریف فیملی ہو یا وہ ہوں، انہوں نے یہاں سے پیسہ لوٹنا ہے، ملک سے باہر لے جانا ہے. کوئی ون فیلڈ ڈپارٹمنٹ بنائے گا، کوئی سیرے مال بنائے گا، کوئی دبئی میں فلیٹس اور کمرشل پلازے بنائیں گے، اور ان کا وتیرہ بھی یہی ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ اب اپنی کرپٹ اور نالائق اولاد کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے یہ سارے ڈرامے رچائے جا رہے ہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں، لوگوں نے ان کو ٹھکرا دیا ہے، ان سے شدید نفرت کرتے ہیں. اور ویسے بھی بلاول صاحب کا مجھے بتا دو، آپ کو 100 میں سے 2% آپ کو ووٹ ان کے نظر نہیں آئیں گے، تو ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اگر سرویز کی بات کی جائے تو کیونکہ ہم نے پورے ملک کا سروے کیا تو تقریباً 91% ووٹ سپورٹر پاکستان تحریک انصاف کے. پر بیچ میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ووٹ ڈالنے سے کیا فرق پڑے گا، نواز شریف آئے انہوں نے وزیر اعظم ہی نواز شریف کو بنانا. دیکھیں یہ عوام جس کو کہتے ہیں نا، یہ ایک ایک کنکر اٹھائیں اور ان ہاتھیوں پہ ماریں. آپ عوامی انقلاب لے کر آئیں اور اس عوامی انقلاب کے سامنے یہ سب بہہ جائیں گے. آپ کا فرض ہے، آپ کا قومی فریضہ ہے، اس ملک کی خاطر اپنے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ باہر نکلیں. ہر شخص ووٹ ڈالے، اس پہ پہرا دے اور اس کو محفوظ بنائے اور ملک میں عوامی انقلاب اور پرامن انقلاب لے کر آئیں. اور یہی ہمارے ملک کی بقا اور فلاح کا ذریعہ ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ہو سکے گا. 2 مثالیں دیتا ہوں. شیخ مجیب الرحمان کو غداری مقدمات بنا کے جیلوں میں ڈال دیا تھا. ان کی لوگ نکلے، 162 تھیں سیٹیں اس وقت مشرقی پاکستان کی، 160 سیٹیں جیتی تھیں شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی نے. سملرلی طیب اردگان کو جیل میں ڈال دیا گیا ترکی کے. اب ترکی میں جب ان کے لوگ نکلے، انہوں نے انقلاب لے کر آئے، 80% سیٹیں جیتیں، وہ اقتدار میں آئے. انہوں نے نہ صرف اس کو طیب اردگان کو انصاف دلایا، وہ باہر نکلے، بلکہ جب سے وہ پچھلے 20-25 سال سے وہ برسر اقتدار ہیں. اور ان کی آپ کو ایک مثال دوں، آج پوری دنیا میں ملک میں وہ رول کر رہا ہے ایک لحاظ سے ترکی. جس وقت طیب اردگان آیا تھا $23 بلین کا مقروض تھا ان کا ملک. ان کے آنے کے بعد نہ صرف وہ قرضہ اترا بلکہ آج IMF ترکی کا $5 بلین کا مقروض ہے. یہ ہوتی ہیں قومیں، یہ ہوتے ہیں
جو ملکی لیول کے ہیروز جن کی وہ قدر کرتے ہیں، اور پھر ملک میں وہ عوامی انقلاب کے ذریعے تبدیلی لاتے ہیں، اس کا فائدہ ہماری 25 کروڑ عوام کو بھی ہوگا، انشاءاللہ ہمارے ملک کو بھی ہوگا۔ آخری دو سوال آپ سے، ایک مجھے یہ بتا دیں کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو حلقے کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پورے ملکی معاملات انکلوڈنگ اسلام آباد، سب سے بڑا عذاب یہ ہے، یہاں نظام انصاف نام کی کوئی چیز نہیں، یہاں قانون کی حکمرانی کا کوئی تصور نہیں۔ جس ملک میں جتنے وسائل بھی ہوں، جس ملک کا نظام انصاف ٹھیک نہ ہو، جہاں قانون سب کے لیے برابر نہ ہو، وہاں کمزور طبقے کو کبھی حقوق نہیں ملا کرتے۔ اپر طبقہ قانون اور انصاف کو اپنی باندھی بنا کر رکھتا ہے، کرپشن کرتا ہے، ملک سے پیسہ لوٹ کے لے جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام تو اس پہ توجہ دینی ہے۔ باقی جو میرے شہری اور دیہی مسائل ہیں میرے علاقے کے، وہ بہت سارے ہیں۔ مثلا شہر میں پانی کا مسئلہ ہے، گیس کے ایشوز ہیں، پراپر بجلی کی فیسلٹی نہیں ہے، سیوریج کے مسائل ہیں، وہ بھی ہم نے حل کرنے ہیں۔ اور دیہی علاقوں کے اس سے 10 گنا زیادہ مسائل ہیں، اور ان میں بجلی کا مسئلہ ہے، گیس کے کنیکشنز نہیں دیے جا رہے، بڑی پرانی بستیاں بیٹھی ہیں، ان کو ماڈل ولیج کا درجہ نہیں دیا جا رہا، اور پھر اسی طرح ان کی گلیاں اتنی کچی اور خراب ہیں۔ صرف 3.5 سال جو ہمارا دور اقتدار تھا، اس میں سب سے زیادہ کام ہوا ہے، اور جب وہ اقتدار ہمارا ختم ہوا، 2.25 سال یہ اقتدار میں رہے، انہوں نے جو چیز جہاں تھی وہ وہیں کے وہیں رہنے دی، کوئی پروجیکٹ اسلام آباد کو نہیں دیا۔ دیہی علاقوں کے بہت بڑے مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کو حل کرنے کی ہم پوری طرح صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی مسائل حل کیے ہیں اور اب بھی انشاءاللہ حل کریں گے۔ آخری سوال اب آپ سے شعیب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ عمران خان صاحب سے ملتے بھی ہیں، عمران خان صاحب گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ دیکھیں، عمران خان ایک سٹرونگ نفس کا آدمی ہے، اس کے خلاف 203 مقدمات ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے قوم کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے جان بھی مجھے دینی پڑے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور حقیقی آزادی کے لیے مجھے 1000 سال بھی جیل میں یہ رکھے میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ وہ ایک سٹرونگ نفس کا، جرت اور بہادری کی علامت سمجھا جانے والا شخص ہے۔ ہم اس سے جرت ڈرائیو کرتے ہیں الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی ان کو گھبراہٹ کچھ نہیں، اور میسج ان کا ایک ہی ہے، باہر نکلیں، ووٹ ڈالیں، ووٹ کے ذریعے تبدیلی لائیں، اور اس ملک کو حقیقی جمہوریت دیں، اس ملک کو حقیقی لیڈرشپ دیں، تاکہ آپ کے وسائل کا استعمال آپ کے اوپر ہو، وہ جو لوٹ کر لے جانے والے لوگ ہیں ان سے نجات حاصل کریں۔ بہت شکریہ شعیب صاحب۔ یہ تھے شعیب صاحب، اور انہوں نے بڑی تفصیلاً پوری ملکی سیاست کے اوپر بھی گفتگو کی اور اپنے حلقے کی بھی بات کی، اور اب کون جیتے گا کون ہارے گا اس کا فیصلہ 8 فروری کو ہوگا۔ انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔